یہ ہے نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر کم جونگ ان۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نارتھ کوریا میں اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی۔ کم جونگ ان ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، پھر چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی۔ یہ نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ بہت خطرناک بھی۔ ادھر لاز بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی۔ اس کے بنائے ہوئے لاز کو اگر کسی نے توڑنے کی جرت کی تو اس کو صفائے ہستی سے مٹانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا تگا انکل ہو یا اس کا اپنا ہی بھائی کیوں نہ ہو۔ نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا بڑا بھائی کم جونگ نیم ہمیشہ سے ہی نارتھ کورین رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اسے سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چائنا شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے ہاف بردر کو ملک سے نکالنا نارتھ کورین پریزیڈنٹ کے لیے اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رپورٹس کے مطابق کم جونگ نیم نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکن اسپائی ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا اور ان کو انفارمیشن سپلائی کرتا تھا۔ کم جونگ ان کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور نارتھ کوریا کی گدی پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گی۔ لہٰذا اب یہ مسئلہ کم جونگ ان کے لیے حلق کی ہڈی بن چکا تھا، ایک ایسی ہڈی جس کو اب توڑ کر نکالا جائے گا۔ 13 فروری 2017 کو کم جونگ نیم کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوا اور وہاں اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس پلان مرڈر کی خبر جب کم تک پہنچتی ہے تب اسے سکون کی سانس آتی ہے۔ نارتھ کوریا پر کم فیملی پچھلے 80 سال سے وائلنس اور ٹیرر کے دم پر راج کر رہی ہے۔ یہاں کم جونگ ان کی پاور اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نارتھ کوریا میں ایک پرندہ بھی اپنی مرضی سے پر نہیں مار سکتا۔ یہاں صرف پیسہ ان کے پاس ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوکل پاپولیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ان کو غلام بنا کر کام کروایا جاتا ہے، اور اگر کسی نے غلطی سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کی یا پریزیڈنٹ کے خلاف ایک الفاظ بھی بولا تو اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں 60% لوگ پاورٹی یعنی غریبی میں رہتے ہیں۔ یہاں روڈز ہیں لیکن اس پر گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ لوگوں کے پاس گاڑی خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہاں نہ تو فیس بک کا کوئی کنسپٹ ہے نہ انسٹاگرام کا، یعنی یہاں انٹرنیٹ کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے۔ اول تو یہاں کوئی ٹورسٹ جانا پسند نہیں کرتا، اگر کوئی پھر بھی جانا چاہے تو نارتھ کوریا میں انٹر ہونے سے پہلے اس کی کڑی جانچ اور چیکنگ کی جاتی ہے۔ ٹورسٹ کے فون میں ایک ایک فوٹو تک چیک کی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا کا برا امیج اگر کسی بھی فوٹو میں پایا گیا تو پورا فون ضبط کر لیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں فورن موویز اور سانگ سننے پر سخت پابندی ہے۔ نارتھ کوریا میں رہ کر انٹرنیشنل کالز کرنا بھی ایک کرائم ہے۔ 2007 میں ایک بزنس مین کو بھرے مجمع میں تب مار دیا گیا جب اس نے اپنے سیکرٹ فون سے انٹرنیشنل کال کی۔ نارتھ کورین ڈکٹیٹر کم جونگ ان کی کسی بھی طریقے سے بات نہ ماننا اور میٹنگ میں اس کے سامنے سو جانا آفیشل کو سخت سزا بھی دلا سکتا ہے۔ ایک میٹنگ کے دوران جب ڈیفنس منسٹر کو نیند کا جھونکا آیا تو سب کے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان سب سخت رولز کے علاوہ اگر نارتھ کورین سٹیزن نے غداری کی تو نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ اور اس کے بچوں کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ جس کے خون میں بھی غداری آئی تو وہ اس کی پشتیں مٹا کر لوگوں کے لیے ایک دردناک مثال بنانا چاہتا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہاں صرف گورنمنٹ اپروو ہیئر کٹس ہی کروائے جا سکتے ہیں اور یہاں کھیلی جانے والی گیمز کے بھی اپنے ہی رولز ہیں۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی ریلیجن پریکٹس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی بھی ریلیجن کی بک یا ایک پیج میں ملا تو اس کو کڑی سزا سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور اس جیل سے نکلنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نارتھ کوریا دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سے بھاگنا لگ بھگ امپاسبل ہے۔ یہ ساری حقیقت جان کر ہم سب کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر کم جونگ ان یا اس کے باپ دادا نے اتنی سختی کیوں کر رکھی ہے؟ تو اس سوال کا سیدھا جواب ہے پاور۔ جی ہاں، جب کوئی ڈکٹیٹر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے لوگوں پر سے اپنا رعب ہٹا دیا تو سب سے پہلے وہ میرے تخت کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان اپنے باپ دادا کے فٹ اسٹیپس کو فالو کر رہا ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو نارتھ کوریا جو کچھ بھی ہے وہ بس صرف اس 4 دیواری کے اندر ہی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کم جونگ ان جیسے ڈکٹیٹرز ہمیشہ سٹرونگ رہیں گے یا ان کا ٹائم بھی ایک نہ ایک دن ختم ہوگا؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔